صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہے، اس حساب سے صلوات کی آواز کمزور ہے، بلندتر صلوات صلی علی۔ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے تشریف لائیں اور مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ جلوس اذا کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، اس لیے میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا، اختصاراً چند مطالب آپ صاحبان ایمان کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ چند اعمال ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے ایک دوسرے کو سلام کا، یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دیکھنے میں تو ایک مختصر لفظ ہے، لیکن افشاء السلام، کیونکہ پروردگار دو عالم کے اسماء حسنی میں سے ایک لفظ سلام، تو سلام میں عموماً ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، پھر دوسرا بھی یہ کہتا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، لیکن اہل عرفان کے نزدیک یہ ہے کہ سلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ، تو پھر وہ شخص بھی جواب میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی خدا ہے، یعنی پہلا پیغام ہی پیغام محبت ہے دین میں۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ اسلام میں اللہم صلی علی محمد و آل۔ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل عزیزان محترم، میں اختصاراً بطور فہرست آپ لوگوں کی خدمت درج کرتا ہوں۔ چند اعمال ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، ان میں سے ایک جو ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، اور نماز شب پڑھنا، جبکہ سب لوگ جو ہے سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز شب پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر میں بیوی کی خدمت کرنا، آپ مثال کے طور پر گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، بیوی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ بھی بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اعمال ایسے ہیں جو خلاصہ کر کے بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، چونکہ کافی تاخیر ہوئی ہے، کہ ان اعمال کی بجاوری سے چشم زدن میں انسان کے تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں، یعنی ایک دم سے انسان کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں۔
ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے غصے کی عالم میں والدین کی چہرے کی طرف، یعنی غضب آلود نگاہ سے اگر کوئی والدین کے چہرے کی طرف دیکھیں تو اس کی تمام نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی خندہ پیشانی کے ساتھ والدین کی چہرے کی طرف دیکھیں تو پھر اسے ایک مرتبہ عمرہ کرنے کا ثواب ہے۔ امی صاحب پر عمرہ کرنے کے لیے اظہار بھائی کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، توجہ ہے نا جو اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کتنی مسافتوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ خندہ پیشانی کے ساتھ والدین کے چہرے کی طرف دیکھیں تو رسول دو عالم نے رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا تو پھر اسے 100 مرتبہ عمرہ کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی خاتون اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر یہ کہیں کہ تمہارا وجود جو ہے پیکر شر ہے، یعنی برائیوں کا پیکر ہے تمہارا وجود، اگر یہ کہیں تو اس کی ساری نیکیاں جو ہے چشم زدن میں ختم ہو جائیں۔ اور انہی میں سے ایک جو ہے جو انسان کی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اگر کوئی علی ابن ابی طالب کی ولایت سے انکار کر، درود بھیجے محمد تو اس کی تمام نیکیاں چشم زدن میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی خود پسندی کا شکار ہو جائے، خود پسندی کی علامت کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو متقی سمجھنا اور دوسروں کو گناہگار سمجھنا، یہ خود پسند انسان کی علامت ہے۔ روایت میں ہے کہ 3 چیزیں خود پسند انسان کی علامت ہے: اپنے نیک اعمال کو زیادہ سمجھنے والا، توجہ چاہتا اپنے نیک اعمال کو زیادہ سمجھنے والا، اپنے گناہوں کو کم سمجھنے والا اور اپنی گفتگو کو حرف آخر سمجھنے والا، یہ خود پسندی کی علامت ہے۔ تو روایت میں ہے کہ اگر انسان خود پسندی کا شکار ہو جائیں تو چشم زدن میں اس کی تمام نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآلہ، یہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اور اس میں بطور تبرک ایک جملہ یہ بھی ہے وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ، پروردگار میری عبادت کو فاسد نہ کر خود پسندی کی وجہ سے۔ اب یہ 2 کنڈیشن کو روایات اہل بیت میں، 2 حالتوں کو روایات اہل بیت میں بیان فرمایا ہے۔ سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک، عجیب روایت ہے، یعنی گناہ کے بعد پشیمانی کی حالت، ندامت کی حالت یہ بہتر ہے عبادت بجا لانے کے بعد غرور کی حالت سے۔ یعنی ہمارے جیسا کوئی نمازی نہیں، ہم جیسا کوئی قاری قرآن نہیں، ہماری طرح کے کوئی ماتمی نہیں، یہ خود پسند انسان کی علامت ہے۔ لہذا پیغام عزا یہ ہے کہ فرش عزا پر کسی بھی انسان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، ہمیشہ اس تصور کے ساتھ کسی کے پہلو میں بیٹھ جائیں هو اتقی منی، یہ مجھ سے بہتر و برتر ہے، یہ ایک پاکیزہ سوچ، ہمیشہ یہ مجھ سے بہتر و برتر ہے، اس سوچ کے ساتھ جو ہے اس کے پہلو میں بیٹھ جائیں۔ ایک واقعہ ہے، پھر مسائل کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے
نجف اشرف میں ماشاءاللہ برمحل پہنچا ہے راجہ صاحب، آگے تشریف لائیں اور مل کے درود بھیجیں۔ اظہار بھائی بھی تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ماشاءاللہ بالکل آغاز میں ہی آپ پہنچے ہیں، تو اس واقعے کا جو ہے ہم آغاز کرتے ہیں اور پھر مسائل کی طرف آئیں گے، چونکہ دامن باپ میں گنجائش کم ہے۔ نجف اشرف میں، اب یہ آپ سب جوان بچے سب جو ہے غور سے سنیں۔ نجف اشرف میں زیدی صاحب ایک مجتہد تھے، ان کا تعلق کشمیر سے، لہذا انہیں لوگ آیت اللہ کشمیری کہہ کر پکارتے، اور وہ استخارہ نکالنے میں ماہر تھے۔ توجہ ہے نا جی؟ اس وقت کے مرجع تقلید، فقیر صاحب توجہ، مرجع تقلید سید ابو القاسم الخوئی، دو مرجع تقلید تھے عراق میں، سید ابو القاسم الخوئی، ایران میں آیت اللہ امام خمینی۔ تو ایک دن حرم مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد، میں آیت اللہ کشمیری نماز صبح پڑھنے کے لیے گیا تو سید ابو القاسم الخوئی سے، مرجع تقلید مجتہد اعظم صاحب رسالہ، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو سید ابو القاسم الخوئی نے کہا کہ آیت اللہ کشمیری، آج آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں، میری اہلیہ کو آپ سے کام۔ توجہ ہے نا جی؟ غور سے سنیں، میری اہلیہ کو آپ سے کام ہے۔ تو اس نے سوچا کہ آپ تو مرجع تقلید ہے اور آپ کی اہلیہ کو آپ سے کام ہونا چاہیے، مجھ سے کیا کام ہے؟ تو سید ابو القاسم الخوئی نے کہا کہ وہ استخارہ نکالنا چاہتی ہے، چونکہ ماشاءاللہ آپ استخارہ نکالنے میں ماہر ہیں۔ توجہ ہے نا راجہ بھائی؟ بہرحال مجتہد کا حکم تھا، وہ تو ایک چھوٹے پیمانے کا آیت اللہ تھا، اور ابو القاسم الخوئی تو بہت بڑے نامور مجتہد عالم، مجتہد عالم کے حکم کی تعمیل میں اس کی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ غور سے سنیں، راستے میں انہوں نے دیکھا لوگوں کا ایک جمع غفیر بیٹھے، توجہ ہے نا جی؟ لوگوں کا ایک جمع غفیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آیت اللہ کشمیری نے سوال کیا، یہ سب یہاں پر کیوں تشریف فرما ہے؟ تو کسی نے کہا ایک دیہاتی خاتون آئی ہے جو استخارہ نکالنے میں ماہر ہے۔ اللہ، تو وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا۔ دیکھو ایک سوچ، دیکھو خود پسندی دیر نہیں لگتی ہے، انسان ایک سوچ پیدا ہوا، اور اس نے یہ سوچا کیا کہنا، استخارے کا ماہر تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، مرجع تقلید کے گھر پہ جا رہا ہوں استخارہ نکالنے کے لیے، اور ایک دیہاتی خاتون، ایک ضعیفہ خاتون، ایک ان پڑھ خاتون کے پیچھے یہ سارے لوگ جمع۔ توجہ سے سنیں، تو آیت اللہ کشمیری اس خاتون کو آزمانے کی خاطر وہ بھی لائن میں لگ، اللہ اکبر، وہ بھی لائن میں لگ گیا تاکہ اس کو آزما سکے۔ جب آیت اللہ کشمیری کی باری آئی تو وہ معظمہ خاتون کہنے لگی، آیت اللہ کشمیری نام لے کر، نہ جان نہ پہچان، نام لے کر انہوں نے کہا کہ آیت اللہ کشمیری آپ خود استخارہ نکالنے میں ماہر ہو، اللہ اکبر، لیکن مجھے آزمانے کی خاطر جو ہے آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ تو انہوں نے دست عدد جوڑ کر کہا، معظمہ مجھے معاف کیجیے۔ توجہ، پھر سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ آپ روحانیت کی اس منزل پر کیسے پہنچے؟ توجہ ہے نا جی؟ روحانیت کی اس مدارج کو کیسے طے کیا آپ نے، کیونکہ میرا نام بھی لے لیا، کام بھی بتا دیا۔ تو وہ معظمہ خاتون کہنے لگے،
کہ میرا شوہر دشمن اہل بیت تھا اور بوڑھاپے میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے طلاق دے دیا اور گھر سے باہر نکال دیا. اور یہ ایک خاتون کے لیے زندگی میں ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کوئی سہارا دینے والا نہ ہو اور بوڑھاپے میں شوہر بھی ساتھ نہ دے, گھر سے نکال دیا. توجہ ہے نا جب آپ سب نوجوان ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے. تو وہ معظمہ خاتون جو ہے رات کی تاریکی میں حرم میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا اور مولا کے حرم میں مولا سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا کہ دیکھو آپ وہ باب الحوائج ہے جو بے سہاروں کے لیے سہارا اور نا امیدوں کے لیے آپ امید ہیں. تو لہٰذا آپ کے در پہ آئی ہوں. اس بڑھاپے میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. کافی دیر تک گریہ گزاری, نیند کا غلبہ ہوا. غور سے سنیں. اور مولا نے باب الحوائج نے ایک جملہ کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو, آج کے بعد سے تم استخارہ کر لیں. توجہ سے سمجھیے, آج کے بعد سے تم استخارہ کر لینا. وہ معظمہ خاتون کہنے لگی مولا میں تو ان پڑھ ہوں, ٹھیک طریقے سے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتی ہوں. قرآن کے معنی کو, مفاہیم کو, ترجمے کو سمجھنا تو بہت مشکل کام ہے, جو کہ علماء کرام جو ہے قرآن مجید سے استخارہ نکالتے ہیں. تو مولا نے فرمایا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جب تم نیند سے بیدار ہو جائے گی تو تمہاری سرانے پر ایک خوشبودار تسبیح نظر آئے. جب بھی کوئی استخارہ نکالنے کے لیے تمہارے پاس آ جائیں تو اس تسبیح کو ایک مرتبہ ہوا میں گھمائیں اور یہ کہیں یا عباس علمدار ادری, مولا میری مدد کو پہنچ. تو اس وقت جو ہے تمہاری کانوں میں میری آواز آئی. اللہ اکبر. درود بھیجے محمد و آل محمد کے ذات پر. اللہم صلی علی محمد حیدری. آج کل ملنگوں کا ایک سمندر آل عمران کے اندر ماشاءاللہ موقع نہیں مل رہے دوسرے کو. ماشاءاللہ اللہ. تو وہ معظمہ خاتون کہنے لگی میں اس طریقے سے استخارہ نکالتی تھی اور جب آپ کی باری آئی, آیت اللہ کشمیری سے مخاطب ہو کر کہنے لگے جب آپ کی باری آئی تو مولا نے کہا یہ خود استخارہ نکالنے کا ماہر ہے لیکن تمہیں آزمانے کی خاطر یہاں آیا ہوا. تو عزیزان محترم در اہل بیت میں جو ہے چشم زدن میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اب اس کو کم نہ سمجھو, ایک رات میں خود کی تقدیر بدل جاتی ہے. جو لشکر یزید میں رہا وہ ہرملا بن گیا, جو لشکر حسین میں آیا وہ ہر بن گیا. تو اس لیے عزیزان محترم روایات اہل بیت میں ہے کہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد ایک مخصوص لقب جو ہے وہ باب الحسین. اللہ بہت بڑا اعزاز ہے. جب آپ کربلا انشاءاللہ پہنچیں گے تو آپ نے پہلے حرم امام حسین میں نہیں جانا. جملے پر غور کر, حالانکہ وہ امام معصوم ہے, عقل تو یہ کہتا ہے پہلے حرم امام حسین میں چلے جائیں,
لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ نے حرم حضرت عباس میں جانا. کیوں؟ اس لیے یہ حسین کا دروازہ ہے. دروازے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا. تو پہلے آپ اللہ اکبر. جملے پر غور کیجیے. ماشاءاللہ معرفت نوجوان یہاں تشریف فرما ہے. تو باب الحسین کہا جاتا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام. اور صفا و مروہ کے درمیان خانہ کعبہ میں دو پہاڑیوں کے نام جو ہے صفا و مروہ ہے. یہاں ایک عشق کی داستان ہے. حضرت حاجرہ نے اپنی نومولود بچے اسماعیل کو بچانے کی خاطر طلب آب میں جو ہے یہاں پہ دوڑ لگا. اسی طریقے سے کربلا میں بھی ایک عشق کی داستان ہے اور وہ بین الحرمین، یعنی ایک طرف حضرت عباس کا حرم ہے، ایک طرف روضہ امام حسین. تو یہ درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ سفر عشق کا راستہ ہے. اور یہاں پر پیغام یہ ہے کہ دیکھو حسین ابن علی کے اس عاشقانہ سفر میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے حضرت عباس کے آستانے پہ سر تسلیم خم کرنا. بس زحمتوں کو تمام کیا. عزیزان محترم کی بہار الانوار کی روایت ہے اور یہاں سے بھی آپ مقام باب الحوائج کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. بہار الانوار کی روایت یہ ہے کل میدان محشر میں تمام انبیاء یہ عظام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا. اس وقت کسی فرشتے کی یہ آواز بلند ہوگی غضوا ابصارکم قد تجیء فاطمۃ بنت محمد، یعنی قدرت کی جانب سے یہ حکم ہے سب لوگ اپنی نظروں کو نیچے کر لیں. رسول خدا کی صاحبزادی تشریف لا رہی ہے. یہاں تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے احترام میں انبیاء اعظام بھی گردن جھکائے ہوئے. رسول خدا آگے بڑھ کر اپنی نور نظر کا استقبال کرتے ہیں اور یہ جملہ فرماتے ہیں بیٹی کیا میری امت کی شفاعت کے لیے کوئی سامان شفاعت لے کے آئی ہے یا نہیں؟ جناب سیدہ یہ کہتی ہے بابا کفا للشفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس، آپ کی امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کی دونوں بازوؤں کو ساتھ لے کے آئے. بس کیا منظر ہوگا میدان محشر میں جو دنیا میں غازی کے علم کو دیکھ کر ماتم کرنے والے جب غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو مشاہدہ کریں گے تو میدان محشر عزا خانے میں تبدیل ہو جائیں گے. وا محمدا وا علیہ وا حسنا وا حسینا کی صدائیں بلند ہوگی. آج اسی باب الحوائج سے ہم نے متوسل ہونا ہے عزادارو. جب امیر المومنین علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ضرب لگانے کے بعد زخمی حالت میں دولت سرا میں لائے گئے اور میرے مولا کی زندگی کی آخری لمحات آ گئی. فرمایا بیٹا حسن تم کہاں ہو؟ امام حسن آگے بڑھے. پھر فرمایا بیٹا حسین تم کہاں ہو؟ امام حسین آگے بڑھے. پھر فرمایا بیٹی زینب تم کہاں ہو؟ جناب زینب آگے بڑھی. پھر فرمایا بیٹے ام کلثوم تم کہاں ہو؟ ام کلثوم آگے بڑھی. جناب ام المنی کبھی والی کی زخمی چہرے کی طرف دیکھتی ہے اور کبھی عباس کے افسردہ چہرے کی طرف دیکھتی ہے.
اور ایک جملہ کہا بھائی آپ نے تو حسن کا بھی نام لیا, حسین کا بھی نام لیا, اب باری بیٹیوں کی آئی, زینب کا بھی نام لیا, ام کلثوم کا بھی نام لیا, کیا میرے بیٹے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بس ہزاروں یہ جملہ سننا ہی تھا, میرے مولا کی لبوں کو جنبش ہوئی, فرمایا میرا بیٹا عباس آ جا, عباس آگے بڑھے, ایک جملہ کہا اے ام البنین تم مقام عباس کو کیا جانے, میں نے رات کی تاریکیوں میں نماز شب بجا لانے کے بعد اللہ کے حضور حسین کو واسطہ قرار دے کر عباس کو مانگا ہوں. عباس علی کی دعا کا نام ہے, لیکن کربلا میں میری دعا وفا میں تبدیل ہو جائیں گے. آ جا میرا بیٹا عباس آ جا. اب میرے مولا نے کیا کیا, عباس کے ایک ہاتھ کو حسین کے ہاتھ میں رکھا, دوسرے ہاتھ کو زینب کے ہاتھ میں رکھا, اور ایک جملہ کہا میرا بیٹا عباس جب کربلا کا میدان ہوگا تو میرے حسین کا بھی یاد رکھنا, زینب کا بھی یاد رکھنا. 10,000 جب عباس آئے اس جہاں طلب کرنے کے لیے, یہ کہہ کر حسین نے اجازت نہیں دی تم تو میرے سپاہ کا سالار ہو, تم تو میرے قافلے کا علمبردار ہو. غازی نے کیا جواب دیا, مولا اب میرا وہ لشکر باطل نہیں رہا, اب میں اسی جگہ پر علمداری کرنا چاہتا ہوں جہاں میرے لشکر چلے گئے ہیں. عباس اصرار کر رہے ہیں, حسین انکار کر رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر میں حسین نے کیا دیکھا, عباس نے سکینہ کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تشریف لائے. ایک جملہ کہا بھائی عباس میں سمجھ گیا تم نے کس مقصد کے خاطر سکینہ کو ساتھ لے کے آئے ہو, بس صرف سکینہ کو پانی لانے کی اجازت ہے. علم نے اسلام کو اٹھا دیا اور ایک مرتبہ نہر القما کی طرف رخ کر لیا. نہر القما پر علی کے شیر نے قبضہ کر لیا, پانی کو اپنے جلوں میں اٹھا لیا, لشکر یزید کو دکھا دیا دیکھو اس وقت نہر القما پر عباس کی حکمرانی ہے, اگر میں چاہوں تو پانی پی سکتا ہوں. لیکن ایک دفعہ عباس نے اپنے جلوں میں پانی کو دیکھا, ایک جملہ کہا اے عباس کیا تمہاری وفاداری یہی ہے؟ سکینہ در خیمہ پر الآتش کی صدائیں بلند کر رہی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی حسین کے بغیر میرا ہاتھ پانی سے تر ہو گیا ہے. اب مقام ادب تو یہ ہے جب تیرے مولا سے میری ملاقات ہو تو یہ دونوں ہاتھ جسم پر موجود نہ ہو. 10,000 کیا مقام وفاداری ہے غازی عباس کے. اور ایک مرتبہ غازی عباس نے علم عباس کو, علم اسلام کو اٹھا لیا. اب غازی کے علم کو زینب بھی دیکھ رہی ہے, ام کلثوم بھی دیکھ رہی ہے, سکینہ و رباب بھی دیکھ رہی ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا ادھر غازی کا علم گرا, ادھر حسین کی کمر جھکی. الآن ان کا سر زہری. اے میرے بھائی عباس آپ کی جدائی سے حسین کی کمر جھک گئی ہے. بس اداداروں جھکی ہوئی کمر کے ہمراہ حسین لاش عباس کے قریب پہنچے. بس آئی آخری جملہ ہے, اپنے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کر دیے. عباس باب الحوائج ہے. مولا نے کیا کیا, عباس کے سر کو اپنی دامن میں رکھ دیا,
عباس نے پھر زمین کربلا پہ رکھا، حسین نے پھر اپنے دامن میں رکھا، عباس نے پھر زمین کربلا پہ رکھا۔ مولانا نے فرمایا عباس کیا میرے دامن میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا مقام وفاداری ہے؟ غازی کا جملہ یہ تھا مولا آپ فرزند رسول اللہ تو میں آپ کا ادنا غلام ہوں، اور یہ مقام ادب کے خلاف ہے، غلام کا سر آقا کے دامن میں ہو۔ بس عزادار جزاکم اللہ، فرزند رسول اللہ نے فرمایا عباس اگر کوئی وصیت ہے تو کر لینا۔ غازی نے ایک جملہ کہا، دیکھو جب میری ولادت ہوئی تھی میری آنکھیں بند تھی، جب آپ نے اپنی آغوش پہ اٹھا لیا تھا تو میرے زندگی میں سب سے پہلے چہرہ حسین کی زیارت کی تھی۔ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، دل میں یہ آرزو و تمنا ہے دنیا سے جاتے وقت بھی چہرہ حسین کی زیارت کر لوں، لیکن مولا میری مجبوری یہ ہے میری دونوں آنکھوں میں تیر کے وصل ہو چکی ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میری آنکھوں سے تیروں کو نکال دینا۔ بس عزادارو حسین نے کس عالم میں غازی کے آنکھوں سے تیروں کو نکال دیے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے بھی ایک جملہ فرمایا، دیکھو عباس مدینے سے لے کر کربلا تک تم نے ہمیشہ خود کو غلام کہا مجھے آقا کہا، اب حسین کے کہنے سے ایک مرتبہ مجھے بھائی حسین کہہ کر پکارو۔ عزادارو عباس انکار کر رہے ہیں، حسین اصرار کر رہے ہیں، لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا ادھر عباس کی آواز بلند ہوئی، بھائی حسین بھائی کے سلام آخر کو قبول کیجیے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا اب تم مجھے بھائی کہہ کر کیوں پکار رہے ہو؟ غازی عباس نے جواب دیا اس لیے بھائی کہہ رہا ہوں میرے سرانے پر ہماری مادر گرامی زہرا آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا عباس تمہیں لینے کے لیے جنت سے تیری ماں زہرا آئی ہے۔ بس عزادار و جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم دے سوائے غم حسین کے۔ میرے مولا نے کیا کیا؟ غازی کے علم کو اٹھا لیا، غازی کا علم بلند ہوا۔ سکینہ نے خیمہ گاہ کے قریب چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے کہنے لگی دیکھو میں تمہیں ایک خوشخبری کہنا چاہتے ہو، دیکھو میرے چچا عباس کا علم نظر آ رہا ہے، ہمارے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عزادارو جب علم قریب پہنچا سکینہ کیا دیکھتی ہے؟ علم تو واپس آیا ہے، علمدار نہیں ہے، بابا تو واپس آئے ہیں، چچا عباس نہیں آئے۔ ایک مرتبہ علم کو سینے سے لگا کر کہنے لگی چچا جان سکینہ سے غلطی ہو گئی، اب دوبارہ آپ سے پانی کا تقاضا نہیں کروں گی۔ ماتم حسین